شکریہ ادا کرتا ہوں کہ گزشتہ 7 دن سے آپ مسلسل کوریج کر رہے ہیں اور کراچی کا جو مقدمہ جماعت اسلامی بلکہ پورے سندھ کے عوام کا مقدمہ لڑ رہی ہے اس کو آپ محفوظ بھی کرتے ہیں اور لوگوں تک پہنچاتے بھی ہیں۔ میں اپنے ان تمام شرکاء کے جو دھرنے میں موجود ہیں ان کا شکر گزار بھی ہوں، خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں کہ ہر طرح کے موسم میں، ہر طرح کے حالات میں یہ دھرنا یہاں پر جاری ہے اور روز بروز اس کے جوش و جذبے میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا تھا کہ پرسوں بھی برسات کا موسم تھا اور لوگوں نے پورے عزم کے ساتھ حالات کا مقابلہ کیا، اور آج صبح سے انتہائی سردی ہے اور بارش بھی ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اس کے باوجود یہ دھرنا جاری ہے اور رات میں بھی فورکاسٹ ہے کہ تیز بارش ہوگی، لیکن دھرنے کے یہ شرکاء اس عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور جو وقت گزرے گا انشاءاللہ دھرنے کے شرکاء کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ آج صبح اسکولوں کے طالب علم آئے ہوئے تھے ہزاروں کی تعداد میں، اور وہ ہمارا مستقبل ہے، انہی کے لیے یہ سارا کام ہو رہا ہے۔ ہمارے ساتھ تو ان حکومتوں نے جو کچھ کر دیا ہے، ہمیں ٹرانسپورٹ سے محروم کر دیا، ہمیں تعلیم کی بنیادی سہولتوں سے محروم کیا ہوا ہے، علاج کی سہولتیں میسر نہیں ہیں، لیکن ہم بچوں کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے یہ جد و جہد کر رہے ہیں کہ کیا قصور کیا ہے ہم نے کہ ہمارے بچوں کا مستقبل تاریک کیا جائے۔ ہمارا حق ہے کہ یہاں پر ٹرانسپورٹ کا مکمل نظام ہو، ماس ٹرانزٹ سسٹم ہو۔ ایک آدھ کوئی لائن چلا کر وہ بھی ادھوری، وفاق اور صوبہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے کراچی کے لوگوں کے ساتھ بہت کوئی احسان کر دیا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ ان کا بہت ہی چھوٹا پن ہے۔ کراچی کو اس وقت ہزاروں بسوں کی ضرورت ہے، کراچی کو 5 بڑے کوریڈورز کی ضرورت ہے، لائٹ ریل سسٹم کی ضرورت ہے، اور سرکولر ریلوے سے اس کو کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس پورے ماس ٹرانزٹ پروگرام میں اگر جو نعمت اللہ خان صاحب کے منصوبے کے مطابق یہ بن جاتا تو آج شہر کا یہ حال نہیں ہوتا، لیکن جب سے جو حکومتیں موجود ہیں وہ اس میں کوئی کردار ادا نہیں کر رہی اور ڈیلے پہ ڈیلے ہوتا چلا جا رہا ہے، اعلانات پہ اعلانات ہوتے ہیں، افتتاح پہ افتتاح ہوتے ہیں، لیکن ٹرانسپورٹ کی یہ سہولت حاصل نہیں ہے، اور ہماری مائیں بہنیں اور ہمارے بچے چنگچیوں پہ سفر کرتے ہیں۔ لوگ یا تو اپنی موٹر سائیکل پہ پورے خاندان کو بٹھاتے ہیں اور اس طرح جو ہے وہ خرچہ بچانے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر چنگچیوں میں لوگ دھکے کھاتے پھرتے ہیں۔ کوئی ٹرانسپورٹ کا سسٹم 3 کروڑ سے زائد لوگوں کے لیے موجود نہیں ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں وزیر اعلیٰ سندھ سے، پیپلز پارٹی کی حکومت سے، کہ مسلسل 14 سال سے برسر اقتدار میں آپ ہیں، آپ نے اس شہر کو ٹرانسپورٹ کا کوئی نظام سرے سے دیا ہی نہیں، بلکہ تباہ حال کرتے چلے گئے ہیں۔ پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ آپ کراچی کے حقوق کی بات نہ کریں، پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ جب آپ کراچی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ میں کراچی کی ہی بات نہیں کر رہا، آپ نے کون سا حیدرآباد کو، سکھر کو، لاڑکانہ کو، جیکب آباد کو کوئی ایسی سہولتیں دی ہیں؟ آپ نے تو پورے سندھ کا ہی بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے کہ بہت سارے پروجیکٹ اب وفاق کے بھی ہیں، اس پر میں علیحدہ بات کروں گا، لیکن صوبائی حکومت جس کو آنرشپ لینی چاہیے اس شہر کی اور اس صوبے کی، وہ یہ آنرشپ لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مجھے آپ بتائیں کہ اس کالے قانون میں، اس بلدیاتی قانون میں انہوں نے تمام ڈسپنسریاں تک صوبائی حکومت کے ماتحت کر دی ہیں۔ ہسپتالوں کو انہوں نے سارے کے سارے جو KMC کے تھے وہ صوبائی حکومت کے تحت کر دیا ہے، اور کہتے یہ ہیں کہ ہم نے تو چونکہ یہ بلدیہ کے تحت یہ ادارے ٹھیک نہیں چل رہے، اس لیے صوبائی حکومت اس کو لے کر اس کو ٹھیک کرنا چاہتی ہے۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں مراد علی شاہ صاحب سے، کشمور سے لے کر حیدرآباد تک اور تمام ڈسٹرکٹ کے اندر ڈویژنل ہاسپٹل بھی موجود ہیں ٹرشری کیئر کے، اور ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ایک ہاسپٹل موجود ہے، ہر تعلقے کے اندر جسے آپ تحصیل کہتے ہیں اس میں ہاسپٹل موجود ہے۔ تمام کے تمام ہسپتالوں سے
ریفر ٹو کراچی کا کیوں کیا جاتا ہے, کیوں تمام پیشنٹ کو کراچی بھیجا جاتا ہے. آج مجھے پتا چلا ابھی کہ ایک پیر سوج گیا ہے ایک آدمی کا, تو کوٹری سے اس کو کراچی کے جناح ہسپتال میں ریفر کیا گیا ہے. پورے حیدرآباد کے اندر اس کا علاج کا کوئی کیا ذریعہ موجود نہیں ہے, کوٹری میں موجود نہیں ہے, دادو میں موجود نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کرپشن کے علاوہ اور لوٹ مار کے علاوہ کوئی کام نہیں ہو رہا. 173 ارب روپے کا بجٹ ہے صحت کا سندھ کا. اس 173 ارب روپے میں سے کتنے پیسے ہیں جو لوگوں کے اوپر لگ رہے ہیں؟ لوگ مجبور ہوتے ہیں کہ وہ دوائیں باہر میڈیکل اسٹور سے خریدیں, اور خود شہر کراچی کے ہسپتالوں کا یہ حال ہے کہ سول ہسپتال اور جناح ہسپتال میں دوائیاں نہیں مل رہی ہیں. یہاں سول ہسپتال میں ایسے کرپٹ لوگوں کو لا کر بٹھا دیا گیا ہے کہ جو آنکولوجسٹ جس کا کام ہے کہ وہاں پر کینسر کا علاج کرے, اور جو دوائیاں وہاں پر موجود تھیں جو پہلے سرکار میں دی جاتی تھیں وہ بھی فراہم نہیں کی جا رہی ہیں, اور اپنی پرائیویٹلی لوگوں کو دیکھا جاتا ہے, پیشنٹس کو جو ہے وہ نہیں دیکھا جا رہا. کس ادارے میں چلے جائیں, جس ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں, اور ظاہر ہے اپنے جو چہیتے لوگ ہیں وہ پورا یہ سسٹم چلا رہے ہیں. ٹرانسفر پوسٹنگ اپنی مرضی سے ہو رہی ہے. جو ایسے لوگ ہیں جو باصلاحیت ہیں, قابل لوگ ہیں, ان کو سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے اور من پسند لوگوں کو لا کر بٹھا دیا جاتا ہے. میں ابھی لوگوں کے ناموں کو ڈسکس نہیں کر رہا, میرے پاس معلومات موجود ہیں, لیکن میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کرپشن اور لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہوا ہے صوبائی حکومت نے, اور علاج کے 173 ارب روپے جو ہمارے ٹیکسوں کے پیسے ہیں, اور ان ٹیکسوں میں بھی اہل کراچی کا بہت بڑا ہاتھ ہے. یہ جو 173 ارب روپے آتے ہیں تو صوبائی حکومت بھی کچھ پیسے جنریٹ کرتی ہے, لیکن اس کو NFC ایوارڈ میں وفاق سے بھی حصہ ملتا ہے. تو ظاہر ہے کہ وفاق کے ٹیکس ہوں یہ صوبائی ٹیکس ہوں, اہل کراچی 50% تقریباً ان ٹیکسوں کا ادا کرتے ہیں. پورے ملک میں جو سہولتیں لوگوں کو میسر آتی ہیں اس میں کراچی کا حصہ آدھا ہوتا ہے, لیکن کراچی کو کیا ملتا ہے یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. لہٰذا یہ کالا قانون جس میں تمام ڈسپنسریاں تو 250 جتنی بھی کراچی کی تھیں وہ بھی انہوں نے قبضے میں لے لیں, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تمام تعلیمی ادارے جو 2001 سے 2009 تک سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے پاس تھے, 4-4.5 ہزار ادارے تھے, اور اس کا نظام اس کا انتظام بہتر ہو رہا تھا, لیکن پھر سندھ حکومت نے اس کو اپنے پاس لے لیا تھا, اور 2013 میں انہوں نے مکمل طور پر جو ہے وہ تعلیم اور صحت کا شعبہ اپنے پاس رکھا. چند ادارے رہ گئے تھے, اور بدقسمتی کی بات پھر یہی ہے کہ 2013 میں MQM اپنی پوری آب و تاب پوری طاقت کے ساتھ موجود تھی اور حکومت میں شامل تھی, اور اس کے ہوتے ہوئے تمام تعلیم اور صحت کی تمام چیزیں ہتھیا لی تھیں صوبائی حکومت نے, اور آئین کے برخلاف کام کیا تھا, اور زبانی جمع خرچ کے علاوہ MQM نے کچھ بھی نہیں کیا تھا, اور مزید 1 سال تک وہ حکومت میں موجود رہے تھے. آج بھی عملاً صورتحال یہ ہے کہ صحت کے اور تعلیم کے سارے ادارے لینے کے بعد پھر جو ادارے سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ میں ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی انہوں نے نہیں بنا دی, پہلے پورا انتظام سٹی گورنمنٹ کے ماتحت تھا. لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی الگ سے بنا دی, یہ پورا انتظام سٹی گورنمنٹ کے تحت تھا. پھر اسی طرح انہوں نے KDA جس کو ڈیوالو کر کے سٹی گورنمنٹ کا حصہ بنا دیا گیا تھا, اس کو دوبارہ اتھارٹی بنا کر بلدیہ سے سٹی گورنمنٹ سے نکال دیا گیا. پھر اسی طرح سے کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو کہ پہلے سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا حصہ تھا اس کو نکال کر صوبے کے ماتحت کر دیا گیا, اور اس کا نام ہی بدل دیا, سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی لگا دیا. اسی طرح سے آپ دیکھتے چلے جائیں ماسٹر پلان جو پہلے سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے تحت تھا وہ بھی انہوں نے جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لیا ہے. تو اب اس وقت کراچی کا جو ماسٹر پلان وہاں سے لے کر اس کے تمام تر بلدیاتی اختیارات سارے کے سارے جب انہوں نے اپنے پاس رکھ لیے ہیں, اور جب ان سے سوال کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہم نے تو میئر کو امپاور کیا ہے, ہم نے تو سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا چیئرمین یا کو چیئرمین بنا دیا ہے, ہم نے تو واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا چیئرمین یا کو چیئرمین بنا دیا ہے. ارے بھائی اختیار کس کو کہتے ہیں؟ آئین کہتا ہے کہ آپ ڈیوالو کریں گے, مکمل طور پر با اختیار بنا کر ان محکموں کو سٹی گورنمنٹ یہ جو بلدیاتی حکومتوں کے تابع کریں گے, اور دوسری طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ ادارہ تو آپ کے ہاتھ میں رہے گا, وہ چیئرمین یا وائس چیئرمین نہ کسی کا جو ہے اپوائنٹمنٹ کر سکتا ہے, نہ کسی کو وہاں سے فائر کر سکتا ہے اس کی نااہلی پہ, نہ وہ مالیاتی اختیار رکھتا ہے. جب کوئی مالیاتی اختیار نہ رکھے, جو کسی کو لگا نہیں سکتا, نکال نہیں سکتا, احتساب نہیں کر سکتا, تو ایسے ڈیکوریشن پیس
آپ اگر میئر کو بنا کر رکھیں گے تو اس کا حاصل کیا ہے؟ اس کی مزید عزت کو تیل کریں گے آپ۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دھوکہ دہی کی جو سیاست ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ آ کر بات کریں آپ اور بتائیں کہ آپ نے کون سا اختیار ہے جو یہاں بلدیاتی حکومتوں کو واپس کیا ہے۔ کوئی اختیار انہوں نے بلدیاتی حکومتوں کو واپس نہیں کیا۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ ڈسپینسریاں ہم دے دیں گے ان کو کون ہے بھائی؟ آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دماغ میں یہ بات موجود ہے کہ آپ اس کراچی کو یا اپنی بلدیاتی اداروں کو کوئی غیر سمجھتے ہیں اور چاہتے یہ ہے کہ صرف ان پر قبضہ کر کر اپنی سیاست کریں اور کرپشن اور لوٹ مار کریں۔ اس لیے ہم کسی صورت بھی اس بلدیاتی قانون کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ اور پارٹیوں نے احتجاج کسی حد تک کوئی نہ کوئی کیا ہوگا، ڈرائنگ روم پالیٹکس میں لوگ زیادہ کام کر رہے ہیں، آپس میں ملاقاتیں کر کے خبریں بناتے ہیں، سوشل میڈیا پہ چلاتے ہیں۔ جماعت اسلامی سنجیدگی کے ساتھ، اس لیے کہ جماعت اسلامی اس شہر کی وہ جماعت ہے جس نے اس شہر کی دل و جان سے خدمت کی ہے، اپنے آپ کو تج دیا ہمارے لوگوں نے اس شہر کی خاطر اور قربانیاں دی ہیں۔ ہم نے اس شہر میں لسانیت کا مقابلہ کیا، ہم نے اس شہر میں دہشت گردی کا مقابلہ کیا، ہم نے اس شہر میں بھتہ مافیا کا مقابلہ کیا، ہم نے بوری بل لاشوں کے مقابلے میں جد و جہد کی ہے۔ یہ سارے لوگ تو میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، کیا نون اور کیا پی پی اور کیا بڑی قومی جماعتیں اپنے آپ کو جو کہتی ہیں، ان کو تو کینڈیڈیٹ پٹ کرنے کے لیے لوگ نہیں ملتے تھے ان جگہوں کے اوپر۔ آج یہ سب چودھری بن کر آ رہے ہیں، سب جو ہے اپنے آپ کو دعوے کرتے ہیں۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی نے اس شہر کے لوگوں کے ساتھ اپنی سب کچھ قربان کر کے اس کی خدمت کی ہے۔ ہم اس کو اس طرح اجڑتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، اس طرح قبضہ ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ اور اس کو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ ایم کیو والی سیاست ہے، سعید غنی صاحب، ناصر شاہ صاحب، مراد علی شاہ صاحب، اگر یہ ایم کیو والی سیاست ہوتی تو یہ دھرنا پہلے دن ہی ختم ہو جاتا۔ اس لیے کہ اگر یہ ایم کیو والی سیاست ہوتی تو ہم یہاں برسات میں کھڑے نہیں ہوتے، یہاں پر قربانی نہیں دے رہے ہوتے۔ اگر یہ ایم کیو والی ہمیں سیاست کرنی ہوتی تو ہم نے 100 سے زائد لاشیں اٹھائی ہیں اپنے بڑے بڑے ذمہ داران کی اس شہر میں۔ ہم وہ کام نہیں کرتے۔ اس دھرنے میں سندھی بھی ہیں، مہاجر بھی ہیں، اور کل تو جماعت اسلامی نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ وہ پورے سندھ میں اس آرڈیننس کے اس ایکٹ کے خلاف تحریک چلانے کا اس نے فیصلہ کیا ہے، محمد حسین مہنتی صاحب نے۔ اور پورا ہمارا سندھ کا نظم آیا تھا اور اس نے یہاں پر اردو سندھی دونوں زبانوں میں یہ بات اچھی طرح حکومت کو بتا دی ہے، سندھ کے عوام کو بتا دی ہے کہ اب پورے سندھ میں اس کالے قانون کے خلاف تحریک چلے گی۔ لاڑکانہ سے لے کر کشمور اور جیک پبات اور یہاں پر تھرپارکر سے لے کر میرپور خاص اور ٹھٹا سے لے کر بدین اور سجاول اور اس طرف جو ہے وہ گھوٹ کی ڈھیر کی سکر سے لے کر ان تمام جگہوں کے اوپر سب جگہ پر انشاءاللہ مقابلہ کیا جائے گا۔ آپ اس کو لسانی رنگ دے کر صوبے کے عوام کو ہمیشہ تقسیم کرتے رہے۔ یہ کام پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے لوگوں نے 35 سال تک کیا ہے۔ اس صوبے کے لوگوں کو تقسیم کرو اور آپس میں کبھی اتحاد میں رہو، کبھی جو ہے فرینڈلی اپوزیشن میں رہو۔ اس لیے ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ یہ دھرنا ایک بڑے جلسہ عام میں تبدیل ہو جائے گا۔ سراج الحق صاحب انشاءاللہ تشریف لا رہے ہیں کل بہت بڑے پیمانے پر، اور وہیں ہم اپنے آئندہ کے لاہ عمل کا اعلان بھی کریں گے۔ اگر پیپلز پارٹی کے لوگوں کو یہ کوئی خوش فہمی یا غلط فہمی ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں اور اسی طرح سے بیٹھے رہیں گے اور یہ جو ہے وہ ادھر ادھر بیانات دیتے رہیں گے، تو جماعت اسلامی ایک سنجیدہ ایفرٹ کر رہی ہے، ایک سنجیدہ جد و جہد کر رہی ہے سندھ بھر کے عوام کے حقوق کے لیے، بالخصوص اس شہر کراچی کے لیے۔ جب میں یہ کہتا ہوں سندھ بھر کے بلدیاتی اداروں کے لیے تو بھی 100% یہ بات درست ہے، لیکن کراچی کو ایک اسپیشل حیثیت حاصل ہے۔ یہ میگا سٹی ہے، یہ کیپٹل ہے سندھ کا، یہ پاکستان کا اس وقت کیپٹل تھا جب پاکستان مشرقی اور مغربی پاکستان دونوں ایک تھے۔ یہ شہر وہ ہے جس نے جب پاکستان بنا تھا تو اس کے صنعت کاروں نے پورے پاکستان کو کے نظام کو چلانے کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان کی مدد کی تھی۔ یہ کراچی وہ شہر ہے کہ جو آج بھی 54% جو ایکسپورٹ ہے اس میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے، 67% ریونیو دیتا ہے، 95 سے 98% صوبے کا پورا بجٹ، پورا ریونیو کراچی چلاتا ہے۔ اس لیے کراچی کی ایک اسپیشل حیثیت ہے، اس کی ایک ایسی میگا سٹی گورنمنٹ ہونی چاہیے جس میں میئر کا انتخاب بھی براہ راست ہونا چاہیے۔ اس میں پیپلز پارٹی کو کیا تکلیف ہے؟ اس لیے آئیں، بات کریں، بیٹھیں، اس کو ریوزٹ کریں تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ دھرنا جاری بھی ہے اور یہ دھرنا اب آگے بھی بڑھے گا۔ بہت شکریہ۔ آپ سے کیا رابطے ہوئے؟ آپ کب تک بیٹھے رہیں گے؟ سخت سردی کا موسم ہے، برسات بھی ہے، اعصابی امتحان ہے، یہ موسم بھی ایک طرح سے امتحان لے رہا ہے۔ ایسے میں حکومت کے کن کن لوگوں نے آپ سے رابطہ کیا ہے اور
कल तो आप जो लायबल का ऐलान करेंगे, लेकिन आपसे राब्ते में कहा क्या जा रहा है उनकी तरफ से? अब ये कह रहे थे। नहीं, मैं कुछ और। अच्छा, देखिए राब्ता उन्होंने जो किया, ये 2-3 मैं सीधी सीधी बात बताता हूँ, मुख्तलिफ ज़राए लोग बात करते रहते हैं, लेकिन जो उनके बाकायदा मिनिस्टर्स की तरफ से जो राब्ता था नासिर शाह साहब की तरफ से, आज से 2-3 दिन पहले हुआ था, और उन्होंने ये कहा था कि मैं आऊँगा, बैठ के बात करेंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने कोई कम्युनिकेशन इस तरह की नहीं कि ये संजीदा कम्युनिकेशन कि जिसके नतीजे में पता चले कि वो इस मसले को एड्रेस कर रहे हैं। अगर वो मीडिया के ज़रिए से ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि जमात इस्लामी वाले आकर तरमीम में पेश कर दें, जमात इस्लामी वाला के तजवीज़ देने, तजवीज़ तो देते नहीं है और यहाँ बैठे हुए हैं, तो मैं ये बात भी वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि जब इन्होंने तजवीज़ मांगी थी तो जमात इस्लामी ने पूरी संजीदगी के साथ पॉइंट टू पॉइंट इनको 3-4-5 सफ़े पर मुश्तमिल तजावीज़ दी थी, और उनमें से तकरीबन 90% तजावीज़ वो थी जो ऑलरेडी सईद गनी साहब जैसे लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं जिन इख्तियारात का 2001 से 2009 के दरमियान। और हमने इसमें इजाफी एक बात ये कही थी कि इस मेगा सिटी के लिहाज से मेयर का इंतखाब बराह रास्त होना चाहिए। इसके बाद जो दूसरी उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि आपने कराची के लिए जो रखा यूनियन कमेटी का, वो रखा है तकरीबन बल्कि 45,000 से 75,000 की आबादी पर, जबकि कराची के अलावा आपने रखा है 10,000 से 25,000 की आबादी पर। हमने ये बात कही थी कि पहले भी आपने किया हुआ था गलत, आप पैरिटी के उसूल पर आबादी के लिहाज से तमाम जगहों पर यकसा एक रखें और इसके दरमियान गैप भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप हमने उनको तजवीज़ किया था पिछले के मुताबिक 10 से 15,000 या 20,000 तक का, चलें आप 5-10 हज़ार आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन सबको एक तरह से डील करें, पूरे सूबे के अवाम को एक तरह से देखें, और ये शहर कराची में तो ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त। हमने ये सब बातें उनको कही। फिर उसके बाद इन्होंने जिस तरह से बिल पेश किया, मुझे उसकी तफसील बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस गैर जमहूरी तरीके से इन्होंने बिल को पास करवाया। यहाँ से फिर गवर्नर के पास चला गया, वहाँ से ऑब्जर्वेशन आई, ये हमारे पास आए, मैं मानता हूँ ये आए दफ्तर में, और ये दफ्तर में बैठ के इन्होंने बात की सईद गनी साहब ने और नासिर शाह साहब ने। हमने एक एक चीज़ से मुतालिक इनसे कहा कि देखें ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, आपने कुछ कह रहे हैं, आपकी बात मानी है, हमने टाउन कर दिया। मैंने कहा भाई टाउन का नाम लेने से इख्तियार तो नहीं मिल जाता, तो सारे जो शोबे हैं आपने अपने पास रखे हुए हैं। फिर इन्होंने एक रिवाइज बिल जमा कराया। इस दौरान में हमने फिर तरमीमें अपनी तरफ से जितनी बनती थी, उन तजावीज़ के मुताबिक जो तरामीम बनती थी वो भी सैयद अब्दुल रशीद साहब ने जमा करा दी है, रिकॉर्ड पर मौजूद है। फिर कैसे कहते हैं कि आप तरमीम जमा कराते नहीं और यहाँ पर धरना देते हैं? हमने तरमीम भी जमा कराई है, तजवीज़ भी जमा कराई है, हम तो हाई कोर्ट भी चले गए। तो अभी हमारा जमहूरी आईनी हक़ है कि हम एहतिजाज करें। तो इसलिए ये कहना कि सिर्फ ऐसी सियासतबाजी कर रहे हैं, तो हम तो देख रहे हैं सर इस 30-35 साल में सियासतबाजी के अलावा हुआ क्या है इधर। अब तो कोई संजीदा एफर्ट शुरू हुई है जिसके नतीजे में इंशाअल्लाह किसी मंतकी अंजाम तक चीज़ें जाएंगी। आप एक आपकी जो ये जदोजहद चल रही है, कल इस पर जब वज़ीर बल्दियात से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये आमराना रवैया है, और जो अददी अक्सरियत की मिसाल आप देते हैं कि अददी अक्सरियत की बुनियाद पे सिंध पर हुक्मरानी की जा रही है, कराची की हुकूक पर डाका डाला जा रहा है, तो उनका कहना था कि अददी अक्सरियत एक जमहूरी तरीका है, और इसी तरीके से वज़ीर आज़म इमरान खान भी इस पर मुल्क के वज़ीर आज़म, तो बोला हमारे पास अक्सरियत है और हम अपने फैसले कर सकते हैं, इस तरह धरनों से आपके मसाइल हल नहीं होंगे। तरामीम के लिए वो राज़ी हैं, वो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात किए जाए। तो आप मतलब क्या आप करेंगे, क्योंकि वो ये जो इस तरह के जो ये तरीक़ेकार है इस पर तो वो एतराज़ है उनका। देखिए दो बातें, एक तो इस पे किसी को इख्तिलाफ नहीं है कि पार्लियामेंट के अंदर अक्सरियत की बुनियाद पर फैसला होता है, मैं तो इख्तिलाफ नहीं कर रहा। ये एक अलग मौजू है कि उनकी अक्सरियत होती किस तरह है, वो एक अलग चैप्टर है, उस पर तो हम पूरी तकरीर करते हैं, अभी भी कर सकता हूँ कि किस से ये अक्सरियत लेकर आ रहे हैं, इसमें आवाम की कितनी मर्ज़ी है और ताकत की कितनी मर्ज़ी है, तो वो तो हमें पता है। और जितनी जमहूरियत इनके अंदर है वो हमें पता है इनकी पार्टी में, और वो पार्टी की जमहूरियत भी है कि कोई आम आदमी इनकी पार्टी का कोई क्या सरबरा बन सकता है। तो विरासत वसीयत पे चलने वाली पार्टी जमहूरियत का दावा करे, मैं तो हैरान होता हूँ। बहरहाल ये एक अलग चैप्टर है। अब आ जाइए दूसरी बात। दूसरी बात ये है कि अक्सरियत इनकी है, ठीक है, लेकिन मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ मेरे भाई कि आप ये हक नहीं रखते कि आइन में अगर एक वाज़े तौर पर हिदायत मौजूद है, आइन की आर्टिकल 140A में, कि तमाम मालियाती, सियासी और इंतज़ामी इख्तियारात डिवॉल्व किए जाएंगे, तो फिर आप इस हिदायत के बरखिलाफ कोई अक्सरियत फैसला नहीं कर सकती, ना कौमी असम्बली ना सूबाई असम्बली। आप तरमीम करवा लें कौमी असम्बली से 2/3 मेजॉरिटी से, और कह दें कि जो है ना अब आइन के हर शिक के खिलाफ हम फैसला कर सकते हैं,
تو جب آئین میں براہ راست لکھا ہوا ہے کہ ڈیوالو کرو، تو کوئی بھی اکثریت آ جائے صوبائی اسمبلی کی، وہ اس کے برخلاف فیصلہ نہیں کر سکتی۔ ہمارا یہ آئینی پلی ہے جو ہم لے کر چل رہے ہیں، اور یہ ہمارا جمہوری حق ہے جو ہم احتجاج کر رہے ہیں۔ اگر دنیا میں صرف یہی کام ہوتا کہ بس اسمبلی میں بیٹھنے والے جو چاہیں سیاہ سفید کر دیں، تو پھر تو یہ جمہوری عمل لپیٹ دیں نا آپ، پھر آپ اس والی اکثریت کی آمریت قائم کر دیں، پھر آپ کہہ دیں کہ بس جو ہم فیصلہ کر دیں، کسی کو نہ احتجاج کا حق حاصل ہے۔ کیا یہ احتجاج ہم پاکستان کے آئین کے فریم ورک میں نہیں کر رہے؟ کیا یہ احتجاج ہم جمہوریت کے فریم ورک میں نہیں کر رہے؟ کیا کسی کی نکسیر پھوٹی ہے؟ کیا کسی کو پتھر مارا ہے؟ کیا کسی پہ گولی چلائی ہے؟ جب ہم ایک پرامن طریقے سے احتجاج کر رہے ہیں تو پریشانی کیا ہے آپ کو؟ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے جمہوری حق اور کراچی کے 3 کروڑ 3.5 کروڑ لوگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے، اور اب تو صوبے بھر کے عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے جماعت اسلامی پوری تحریک چلا رہی ہے، اور انہیں جواب دینا پڑے گا اور یہ بل واپس لینا پڑے گا، اس طرح نہیں چلے گا۔ جی دیکھیں، اگر یہاں پر سندھ کے عوام کو گیس نہیں مل رہی، ریکارڈ پر ہے، جب کوئی بات نہیں کر رہا تھا، آپ اپنا ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں، سوئی سودن گیس کے سامنے ہم نے دھرنا بھی دیا، پریس کانفرنس بھی کی، پچھلے سال بھی تمام صنعت کاروں کے ساتھ مل کر ہم نے اس مسئلے کو اٹھایا تھا، یاد کریں آپ، اور ہم آج بھی یہ بات کہتے ہیں، جو بات صحیح ہے وہ صحیح ہے۔ آئین کی آرٹیکل 158 ہے میرے خیال ہے، جس کے مطابق 158 جس کے مطابق جس صوبے سے جو گیس نکلتی ہے اس صوبے کے عوام کو ترجیح دی جائے گی، تو سندھ کے عوام کو ترجیح ملنی چاہیے۔ اور اس میں بھی جو صوبائی حکومت کے کرنے کے کام تھے، جس طرح سے اس مسئلے کو ٹیک اپ کرنا چاہیے تھا، جب یہ RLNG خریدنے میں دیر کر رہی تھی وفاق، تو اس وقت ہم نے اس مسئلے کو کیوں نہیں اٹھایا؟ ان کو تو پتہ تھا اس کے بعد کیا بدترین صورتحال پیدا ہونی ہے، تو اس وقت ٹیک اپ کیا نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو گیس ہمارے حصے کی دوسری جگہ چلی جاتی ہے تو اس کی رائلٹی تو لیتی ہے نا گورنمنٹ، سندھ حکومت اس کی رائلٹی تو لیتی ہے نا، وہ ٹھیک ہے، مجھ سے بحث نہیں ہے، آپ رائلٹی لیں سندھ کے عوام پہ لگائیں، مجھے اس پہ بحث نہیں ہے۔ جو بات صحیح ہے وہ صحیح ہے کہ گیس کے اس بحران کی ساری نااہلی اس وقت وفاق کی ہے، اور جو وفاق کی اتحادی جماعتیں ڈیٹریک کرنے کی کوشش کرتی ہیں وہ غلط ہے، اور یہ ہمارا حق ہے کہ یہاں کی صنعتوں کو اور یہاں کے گھروں میں یہاں پر گیس آنی چاہیے اور پراپر طریقے سے آنی چاہیے۔ اس معاملے میں یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اتنی بڑی حکومت جو 14 سال سے موجود ہے، گیس کا مسئلہ ہو یا مردم شماری کا مسئلہ ہو، مردم شماری پہ اگر وفاق نے 2017 میں یہ کام کیا کہ غلط نمبرز ہمارے آئے، اس کے بعد 2018 میں تو PTI آ گئی، اس نے 3 سال تک اس کو ریوزٹ نہیں کیا CCI کے اس کے باوجود، تو صوبائی حکومت کا کیا کام تھا؟ صرف یہ کہتے رہے کہ ہم CCI میں بات کریں گے، کونسل آف کامن انٹرسٹ میں۔ بھائی آپ کے نوری آباد کے پلانٹ کو گیس کی فراہمی بند ہو گئی تھی ذرا سی، جو ہمارے ان کا انور مجید صاحب کا زرداری صاحب کا پاور پلانٹ، آپ نے پورے صوبے میں احتجاج شروع کر دیا تھا، وہ گیس ملی، آپ کا احتجاج ختم ہو گیا تھا کے الیکٹرک کے خلاف اور اس کے آپ کے وفاقی حکومت کے خلاف، یاد آ گیا آپ کو؟ جب آپ اپنے ایک پلانٹ کے لیے اتنا بڑا کام کر سکتے ہیں تو ایک حکومت ہے آپ کے پاس، تو آپ نے اس مسئلے کے حل کے لیے مردم شماری میں جو صوبے کی گنتی کم کی گئی اس میں کیا کیا؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب نورا کشتیاں ہوتی ہیں آپس میں، اور یہ اس لیے نہیں کرتے کہ صوبے کا حصہ تو کراچی ہے نا، کیپٹل ہے، کراچی کی گنتی پوری ہو جائے گی تو ان کو خوف ہے کہ وڈیروں کی گنتی کم ہو جائے گی، مسئلہ یہ ہے۔ اور بھائی جب ہم وڈیروں کے خلاف بات کرتے ہیں تو وڈیروں کے سب سے بڑے وکٹم سندھی اور بلوچ عوام ہیں، جانتے ہیں آپ لوگ یہ بات؟ میں آج صبح مجھے ایک TV کے لوگوں نے پوچھا کہ بھائی آپ وڈیروں کی بات کرتے ہیں تو آپ لسانیت کی بات کر رہے ہیں، وڈیروں کی بات کرنا لسانیت کی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ جائیں اپنا سندھی ادب پورا نکال کر دیکھیں، اس میں جو شاعری ہے مزاحمتی شاعری، اس کے کچھ 1-2-4 شعر تو مجھے بھی آتے ہیں، اگر کہیں تو شاید میں پڑھ دوں آپ کو کہ گاڑی ماڑی رئیسن جی سائی جی وڈیرن جی ماں باغی آیا باڈئی تو سنج کرا لٹیرن جی، اور پھر وہ ایک طرف کہتا ہے کہ اتنے بن دن کہاں بار بکھیا تو کہ تیاری آئے نیرن جی، تو گال کری تو زلفن جی مان بنڑ بنوارن جی، تو کوک سنی تو کوئل جی ماں پیٹ بکھائل بارن جی۔ یہ میری شاعری نہیں ہے، یہ سندھی ادب
ने सिंध देही सिंध के ऊपर मुकम्मल कब्जा कर लिया, सिंध के ऊपर भी कब्जा कर रहे हैं। पहले आपको जूनियर पार्टनर मिले हुए थे अपने, आप पहले एमक्यूएम के जरिए कब्जा बरकरार रखते थे, आपस में इत्तेहाद रखते थे, अब आप बराह रास्त काम कर रहे हैं। इसलिए इसको देही शहरी की बात नहीं करो। वडेराइज्म एक पूरा एक निजाम है, इसमें सिंधी महाजिर कहां से आ गया? अगर कोई महाजिर भी होगा और वो अपने देहात का वडेरा होगा और वो उस वडेराइज्म की बुनियाद के ऊपर लोगों का इस्तेहसाल करेगा। एक होता है वडेरा लोगों की खिदमत करे, बड़ा है भाई, सरदार है, कोई बात नहीं। एक एक इसकी बुनियाद के ऊपर वो आपकी तकदीर के फैसले करे। अक्सरियत पूरे सूबा सिंध में मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ। इस्लामी जमीयत तलबा सूबा सिंध का नाजिम रह चुका हूँ। 2 साल मैंने बसों में, वैनों में बैठ बैठ कर जो है वो एक एक गांव का दौरा किया है। जानता हूं इन तमाम हालात को। हमें बेवकूफ ना बनाए लोग, इसको तकसीम ना पैदा करें। हम जानते हैं कि किस तरह ये जागीरदार और वडेरे इस्तेहसाल कर रहे हैं पूरी आवाम का। नाजिम जोखियों का केस, फहमीदा सयाल का केस, उम्मे रबाब चांडियों का केस, कोई है पूछने वाला इनका? जी। नहीं, इंशाल्लाह नहीं बनेगा। एक तो तकरीबन सारे लोग वैक्सीनेटेड हैं और दुनिया में सब जगह अब जो है वो ये तरीका है। आपने देखा कि यूके में तो बाकायदा उन्होंने बहुत बड़ी सेलिब्रेशन की और उसके बाद जो है मास्क उतारे, सब कुछ किया। अब भी बहरहाल जो एहतियात करे तो अच्छी बात होती है और हम सबको इससे एहतियात करनी चाहिए। और कोरोना वायरस में भी जो कुछ हुआ लोगों के साथ, हम ही ने तो लोगों की खिदमत की मैदान में निकल कर। ये भी हम खिदमत समझ के कर रहे हैं। ये आवाम की खिदमत है कि हम उनका जो है वो उनके हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करें। बहरहाल मैं अपने साथियों से भी कहूँगा कि इसमें एहतियात से काम लें ताकि कोई ऐसी चीज़ ना हो कि जिससे बीमारी फैले। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। मेरा थोड़ा मसला है, आइए बात ये करें। मिनिस्टर साहब से नाज़रीन शाह ने जो एक चौकीदार की भी नौकरी थी उन्होंने बहाल कर दी है। नजम शाह 2 महीने से मुझे ताला मैं वीडियो को बताना चाहता हूँ कि नजम शाह जो है अपनी धर्मी कर रहा है, हर धर्मी कर रहा है और जो है ना एक चौकीदार की